الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 5 سے پھر شروع کر رہے ہیں کہ سورہ نساء کا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ دو تم بیوقوفوں کو مال، تم یعنی بیوقوف سے مراد ہے کہ بچپن ہے، ان بچوں کو تم مال نہ دو جس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پر محافظ بنایا، نگہبان بنایا، یعنی یتیم کے مال، اور بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے مال و متاع کو سنبھال کے رکھو، اور کیا کرو وارزقوہم، ان کو کھلاؤ ان کو اس میں سے فیہا، اس میں سے وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، اور وقول، اور کہو لہم، ان کے لیے قولا معروفا، بات بھلائی کی، یعنی یہ ہے کہ ان کے مال کو سنبھال کے رکھو، ان کو ضائع نہیں کرو، بچوں کو بھی، چھوٹے بچے یتیم ہیں، ناسمجھ ہے، ان کو بھی وہ مال ان کے سپرد بھی نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہاں تم ان کے مال میں سے ان کو، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ نے عدل انصاف سے رہنا ہے، اور آپ اگر اپنے پاس سے نہیں دے سکتے کچھ تو پھر ان بچوں کا جو مال ہے اسی میں سے ان کا کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، اتنا ہی لینا جتنا اس کا ان کے خوراک کا انتظام ہو جائے، اور ان کا پہننے کا، یعنی کھانے پینے اوڑھنے کا ان کا سامان چلتا رہے، اور ان کے لیے پہننے کا کپڑا بھی ان کو دو، انہی کے خرچے میں سے نکال لو، اور کھانا بھی، اور کیا کرو وقولو، اور کہو لہم، ان کے لیے قولا معروفا، بات بھلائی کی بات کرو، یعنی اچھی تعلیم کرو، اچھی تربیت کرو، بچے کو کی تربیت کرو، اور اس طرح اس کی شخصیت کو سنوارو تاکہ ایک معاشرے کا فعال جو ورکر بنے، فعال فرد بنے۔ اور پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور پھر تم کیا کرو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، پھر فرمایا کہ پھر آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، یہاں تک کہ اذا بالغ النکاح، وہ نکاح کی حد کو پہنچ جائے، یعنی سن بلوغت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے۔ نکاح کا مطلب ہے کہ جوان ہو تو وہ نکاح کر سکے، تو وہ نکاح کی حد کو پہنچ جائیں، تو ان کا امتحان لیتے رہو، ان سے گفتگو کیا کرو، وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ذہن کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، کاروبار میں، تجارت میں ان سے بات چیت کرتے رہو، مشورے لیتے اور دیتے رہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آہستہ آہستہ ان بچوں میں شعور جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ باشعور ہو رہے ہیں اور جوان ہو رہے ہیں۔ تو پھر اگر تم محسوس کرو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم محسوس کرو ان میں سے رشدن، بھلائی، یعنی دانائی محسوس کرو، بھلائی سے مطلب ہے عقل مندی، تم محسوس کرو کہ یہ عقل مند ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اب یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا سوچ سکتے ہیں، تو کیا کرو فَادْفَعُوا، پھر لٹا دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، مال ان کے، پھر ان کے مال ان کی طرف لٹا دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یعنی پچھلی آیت میں تو یہ بتایا گیا تھا، جو پیچھے آپ نے آیت سورت کی آیت غالباً 2 نمبر میں بتایا تھا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کے واپس کر دو، آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھو۔ تو اس آیت میں مال کی واپسی کا وقت اور شرائط کا ذکر کر دیا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں آپ محسوس کریں، یعنی کہ وہ جوان ہو جائیں، ان میں عقل مندی پائی جائے، تو پھر ان کے مال جو ہے ان کے حوالے کرنا، یعنی صحیح معنوں میں وہ اپنے انتظام کو سنبھال سکیں، تو اس طرح کرنا مال پھر اس وقت ان کے حوالے، ان یتیم بچوں کے حوالے کرنا ہے جب وہ جوان ہو جائیں، باشعور ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی کے ساتھ اور جلدی جلدی، یہ نہ کرنا کہ مال تمہارے پاس ہے
تمہیں تربیت دے دی ہے کہ ان کو کیسے رکھنا ہے، کیسے ان کو کھلانا ہے، کیسے پلانا ہے، سارا کچھ قرآن نے واضح کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور پھر ساتھ میں خبردار بھی کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جلدی جلدی مال کھانا شروع کر دو، اسراف انصراف کرو، یعنی فضول خرچی کرو، تاکہ بچے جب تک بڑے ہو جائیں وبیدارن جلدی جلدی تم نے کھانا پینا اڑانا شروع کر دو ان کی رقموں کو، یک بارو، تاکہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی جب تک وہ بڑے ہوتے تم ان کا مال ہڑپ کر چکے ہو، ایسا نہ کرنا، اس سے خبردار کیا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس چاہیے کہ بچ جائیں امیر۔ فرمایا کہ جو سرپرست، جس کے پاس مال ہے وہ سرپرست ہے، وارث ہیں، جو بھی وہ ورثہ میں جو بھی آئے گا، وہ اگر اچھے حالات ہیں اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ غنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے یتیم کے اس مال سے بھی جو ان بچوں کو کھلانا پلانا ہے اس سے بھی بچے، ان کے جو روٹی کپڑا ان کو دینے کا حق دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کے پیسوں سے کھلا سکتے ہو، لیکن اگر امیر ہیں تو پھر وہ بھی نہ کھلائیں، پھر اپنے پاس سے کھلائیں، کیونکہ یہ نیکی ہے، اپنے پاس سے دیں، آپ کا حق ہے، کیونکہ غریب کا، بے سہارا لوگوں کا امیر گھروں میں یا امیر کی دولت میں حق ہوتا ہے، اور پھر یتیموں کا زیادہ ہے۔ تو اگر امیر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے، کس سے بچے؟ کہ وہ جو پیسہ اس نے یتیم کے خوراک پر، کپڑوں پر خرچ کرنا تھا اس سے بچ جائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، اور جو کوئی سرپرست غریب ہو، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی مالی وسائل نہیں ہے، تو وہ بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے سارا ٹائم وہ بچوں کو دے رہا ہے کہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو ان بچوں کو اس پیسے سے، جو بچے کے پیسے ہیں، یتیم کے پیسے ہیں، ان یتیم کے پیسوں سے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بچوں کا کھانا بھی کھلائے، ان کی تعلیم و تربیت پر بھی خرچ کرے، اور خود بھی وہ اپنا مطلب کھا سکتا ہے، کتنا؟ جتنا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ذریعہ معاش اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ یتیم کے مال سے اتنا ہی لے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، یعنی کھانا پینا اوڑھنا۔ اور پھر بڑے علماء کرام اور صوفیانہ کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ یہ نیت کر لے کہ میں نے بطور قرض اس بچے کا پیسہ جو میں نے کھایا، یعنی جو اپنی ذات پر میں نے روٹی کپڑا لیا، تو یہ میں نے بطور قرض ہے، جیسے میرے حالات بہتر ہوں گے وہ بھی میں ان بچوں کو لوٹا دوں گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب لٹاؤ تم ان کی طرف اموالہم، مال ان کے، تو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر گواہ بنا لو ان کو۔ پھر جب بچے یتیم بڑے ہو جائیں، جب بڑے ہو جائیں تو ان شرائط کے ساتھ جو آپ کو شرائط بتا دی گئی ہیں، ان کی تعلیم اچھی کرنی ہے، ان کو اخلاق سکھانے ہیں، اور وہ جوانی کو پہنچ جائیں، ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا وہ آپ کے ذمے ہے۔ پھر تم ان میں اگر عقل مندی پاؤ، شعور پاؤ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال جلدی جلدی اور فضول خرچی سے خرچ نہ کرو کہ بچے بڑے ہوں اور تم ہڑپ کر جاؤ، اور جو کوئی امیر ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچ جائے، اور وہ سارے کا ساری پرورش بچے یتیم کی اپنی طرف سے کرے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور لیکن جو کوئی غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ بھلائی کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ اس پیسے کو تھوڑا اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو پھر لوٹا دو مال ان کی طرف۔ تو جب مال لوٹانے کا ٹائم آئے، بچے کا مال متاع، اس کا جو کچھ اس کا باپ چھوڑ گیا اس کے لیے، وہ جب یتیم بچے کو دینے کا وقت آئے تو کیا کرو؟ اسی طرح چوری چھپے نہ دو، خاموشی سے نہ دو، کیونکہ خاموشی سے دینے میں، چوری چھپے دینے میں منافقت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، تو کیا کرو؟ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر تم گواہ کر لو ان پر، گواہ کرو کہ لوگوں کو بلاؤ، سمجھدار لوگوں کو، کہ آج ہم نے یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، یعنی آپ یہ تمام تقاضے پورے کریں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اگر کوئی زیادتی کی، کمی پیشی کی، تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ،
اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں الوالدانی والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ تو جو کوئی چھوڑ جائے یعنی فوت ہو جائے وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہیں اس کے لیے جو جو حصہ اس کا بنتا ہے اس کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ فرمایا کہ جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں تو عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں، والدین چھوڑ گئے ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھی اس ترکے میں کچھ نہ کچھ کلہ کا مطلب ہے تھوڑا بہت اس سے او کاسر یا زیادہ کے حصے کے حقدار ہے۔ نصیب مفروضہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا اور جب حضر القسمتا اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، پھر جب تم یہ مال تقسیم کرنے لگو تو جو والدین چھوڑ گئے یا رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں تو اس میں سے عورتوں کا حصہ بھی ہے اور باقی رشتہ داروں کا حصہ بھی ہے، اولاد کا بھی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جن کا تھوڑا بنتا ہے، کسی کا زیادہ بنتا ہے، تو یہ حصے مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں۔ لیکن یہ حصے تو بعد میں دینے ہیں، وہ تو دینے ہی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اذا حضر القسمۃ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ کہ جب تم تقسیم کرنے لگو، جب تم مال تقسیم کرنے لگو قرابت داروں کو اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، فارزقوہم پس دو ان کو، منہ اس میں سے، وقول اور کہو ان کے لیے، لہم قولا معروفا بات بھلائی کی۔ یعنی جب والدین کے جانے کے بعد تم اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے لگو گے تو جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس حساب سے اپنے وہ حصے تقسیم کرنے ہیں، لیکن جب تقسیم کا وقت آئے تو تقسیم کرتے وقت اگر کوئی رشتہ دار ہے وہ غریب ہیں، وہ آپ کے پاس ہے، یا کوئی یتیم بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، المساکین مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں اور بے سہارا ہے، تو بیوہ یتیم تو کیا کرو، فارزقوہم منہ ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ یہ حصے میں نہیں آئے گا، یہ بلائی میں آئے گا، یہ فرض میں نہیں آئے گا، نفل میں آئے گا۔ یہ نیکی ہے کہ تم کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو، اور جب تم اس کو دو وقولو اور کہو لہم ان کے لیے قولا معروفا بات بھلائی کی، ان کو بھی دو کچھ نہ کچھ حصہ، اور پھر ہر جگہ اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ رسول کا پیغام ساتھ دینا ہے، تربیت کرنی ہے، دین سکھانا ہے، اور بات کرو بلائی کی۔ بلائی میں کیا ہے کہ وہ بات بلائی کی جائے کہ جس میں حقوق و فرائض سکھائے جائے، اللہ رسول کا بتایا جائے، اور اس طرح ان کی تربیت بھی اچھی ہو کہ ہم اہل ایمان ہیں، آپ کا حصہ نہیں ہے اس میں، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کہ یہ نیکی ہے۔ اور یہ نیکی کیا ہوگی کہ جو مرنے والا مر گیا، اس نے جو حصہ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، وہ تو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہ جو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، تو یہ محض ثواب کے لیے دیا گیا۔ تو یہ کیوں حکم دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ مرنے والے کے لیے یہ جو بے سہارا لوگوں کو ملے گا وہ تو حصہ دار تو لوگ لیں گے ہی، تو وہ تو لیں گے، وہ اب کیا پڑھ کے بخشیں گے، نہیں بخشیں گے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن جو بے سہارا لوگ ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ جو نیکی کریں گے، یہ نیکی اس کو قبر میں کام آئے گی، جو جا چکا ہے، یہ اس کی جائیداد میں سے کچھ حصہ یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کو ملا، تو اس طرح ان کے لیے بات بھی اچھی کرنی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ فرمایا کہ پھر چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں اپنے بچے اپنے پیچھے، اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں، اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، ذریاتن اپنی اولاد، ضعافن کمزور، خافوا ڈرے، علیہم ان پر، یعنی پھر ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو وارث بنے تھے تقسیم کے لیے یا یتیموں کے مال کو سنبھالنے کے لیے، وہ ڈریں کہ اگر وہ مر جاتے
وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے، ان کی اولاد کمزور ہوتی، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد ہوتی، وہ بے سہارا ہوتی، وہ کچھ نہ کر سکتے، وہ اتنے مطلب پاورفل نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ والدین ڈرتے اپنے بچہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے، کتنا خوف ہوتا ان کو علیہم ان پر۔ تو اس طرح سے اگر تمہارے بچے تمہیں ڈر ہے کہ ہم مر جائیں تو ہمارے ان بچوں کا کیا بنے گا، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان یتیموں کا مال جو تمہارے پاس ہے پورے عدل و انصاف سے استعمال کرنا، پورے عدل و انصاف کے اس کی حفاظت کرنا، اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے اور ایسی بات کریں جو بالکل درست ہو، کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور سیدھی بات کریں۔ سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن نے سکھا دیا، کملی والے نے بتا دیا، وضاحتیں دے دی، سارے طریقے سکھا دیے ہیں۔ اب اچھی بات کرنا جس سے بندے کا فائدہ ہو، بچوں کا بھی فائدہ ہو، اپنا بھی ہو، آخرت بھی سنورے، تو بات کرنا بھلائی کی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم سے، سوائے اس کے نہیں وہ پس کھا رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، وسیصلون اور ان قریب جھونکے جائیں گے سعیرن آگ میں، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں بے ایمانی سے، چلاکی سے، دھوکے سے، کوئی چھین کے کھا جاتا ہے، کوئی دھوکے سے کھا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو بھی یہ کام کوئی کرے گا، یتیم کا مال کھائے گا، کسی کا حق کھانا بھی گناہ ہے لیکن یتیم کا مال کھانا سب سے بڑا گناہ بتایا ہے، اور جتنا مال کھائے گا وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے دوزخ کی۔ کون سی آگ؟ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ دوزخ کی۔ دوزخ کے بھی کئی درجے ہیں، تو یہ سعیر بھڑکتی ہوئی آگ یعنی بہت تیز آگ والی دوزخ جو ہے اس کی آگ پیٹوں میں کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حال میں یتیم کے مال سے بچنا ہے اور کسی کا حق نہیں کھانا ہے، اور چاہے وہ یتیم ہے چاہے وہ کوئی ہے، حق نہیں مارنا ورنہ اپنے پیٹوں میں آپ کے آگ ہوگی۔ باقی اس کے اندر تقسیم جائیداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ابھی مزید آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا 1 رکوع ہو چکا ہے۔